جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ راشد کا بنیادی مسئلہ مغربی تہذیب کے مقابلے میں مشرقی تہذیب کی اجاگری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مشرق ایک ایسا اندھا کباڑی ہے جس کے یہاں بہت کچھ پڑا ہوا ہے، جس کی تہذیب کی تہہ میں بہت کچھ پڑا ہوا ہے، جس کی تہذیب کے اطراف میں بہت کچھ پڑا ہوا ہے۔ اگر ہم اسی کو ہی اکٹھا کر لیں تو ہم کسی بھی سطح پر مغرب سے پیچھے نہیں ہیں۔ مثلا میں نے حوالہ اگر دیا ہو، اندھا کباڑی جیسے میں نے ذکر کیا ہے، شہر کے گوشوں میں ہیں بکھرے ہوئے، پاشکستہ سربریدہ خواب جن سے شہر والے بے خبر، گھومتا ہوں شہر کے گوشوں میں روز و شب کے ان کو جمع کر لوں، دل کی بھٹی میں تپاؤں جس سے چھٹ جائے پرانا محل، ان کے دست و پا پھر سے ابھر آئیں، چمک اٹھے لب و رخسار و گردن، جیسے نو آراستہ دلوں کے دل کی حسرتیں، پھر سے ان خوابوں کو سمتے راہ ملے۔ یہ اندھا کباڑی کی کچھ لائنیں میں نے پڑھی۔ اب مدعا جو بنیادی طور پر ہے راشد کا وہ یہ ہے کہ مشرق کی ناکردہ کاری نے یہ ایسا کام کیا، مشرق کی ناکردہ کاری نے، کہ ہم پیچھے رہ گئے۔ ہم نے اپنے تہذیبی ورثے سے دستبرداری اختیار کر لی۔ ہم نے اپنی جو کلچرل فلامنٹس ہیں، جو ثقافتی رگ ریشے ہیں، ان تک کا خیال نہیں رکھا، اس لیے ہم دست نگر ہو گئے۔ راشد ریکال کرتا ہے اس دور کو جب ابن رشد کا دور ہے، مثلاً جب ہم نے ابن رشد کو بالکل ہی الگ کر دیا اور غزالی کو مکمل طور پر بغیر کسی اختلاف کے اپنا لی، گویا فلسفہ و منطق کو چھوڑ کے ہم مابعد الطبیعات کی طرف چلے گئے۔ یہ ایک بنیادی غم ہے راشد کا۔ اچھا، یہ بڑا سوال جو ہے یہ راشد کا، وہ یہ تہذیبی سوال ہے کہ ہم کیوں پیچھے ہیں۔ دوسرا جو بڑا سوال راشد کے یہاں آتا ہے وہ اپنے تخلیقی جوہر کو بروئے کار نہ لانے کا آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ معیشت سے جڑا ہوا ہے۔ It has everything to do with economy۔ اور جب وہ اپنی مشہور نظم حسن کوزہ گر لکھتا ہے تو اس میں کہتا ہے کہ میں بھی ایک نقاش ہوں، میں بھی ایک صورت گر ثانی ہوں، بس یعنی میں وہ نہیں ہوں، میں بس صورت گر ثانی ہوں۔ وہ نظم کی لائنیں جو ہیں، نقش گر میں بھی نہیں، صورت گر ثانی ہوں بس، ہاں مگر میری معیشت کا سہارا خواب۔ اب ان لائنوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں مگر میری معیشت کا سہارا خواب ہیں کہ یہ خواب جو ہیں ان کے راستے میں حائل ہو رہی ہے، پوٹینشل کے راستے میں، جوہر کے راستے میں حائل ہو رہی ہے دست نگری مغرب کی۔ اور پھر راشد جو اس کے بعد بڑا تہذیبی سوال اٹھاتا ہے وہ اقبال والا ہے۔ 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام ایسا ہی۔ لیکن جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ راشد کا گمان اقبال کا ممکن ہے، تو راشد آرٹسٹری کی سطح پر وہاں نہیں پہنچتے۔ میں نے کہا کہ ہماری نظم آج بھی راشد کے زیر اثر لکھی جا رہی ہے۔ مجید امجد کی پچھلی بار میں نے مثال دی تھی، ہمارے سرمد سروش تک جو نئے شعراء ہیں وہ راشد کے طرز میں لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ ہمیں وہ صاف واضح دکھائی دیتا ہے کہ یہ یہاں راشد کے اثرات، مصرع سازی میں راشد کے اثرات ہمیں واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دوسرا جو بڑا سوال ہے راشد کا وہ معیشت ہے، مشرق کی معیشت، مشرق کی معاشی دست نگری۔ اور اس دست نگری کے پیچھے بھی راشد یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کولونائزڈ ہوئے،
اور اس کولونائزیشن کی وجہ سے ہمارا پر کیپٹا جو تھا، جو انگریز کے آنے سے پہلے 100%، ہمارا گراف ایسے جا رہا تھا اکانومی میں، اور انگریز کے بعد ہمارا گراف جو ہے وہ ایسے ایسے ہونا شروع ہو گیا جیسے ECG ہوتی ہے۔ تو اس کی وجوہ کیا ہے؟ راشد جب ان کو تلاش کرتے ہیں تو انہیں کانسیپٹ آف ٹائم جو ہمارے یہاں، اس کی کانسیپٹ آف مین، راشد کا کانسیپٹ آف مین کیا ہے؟ راشد ایک ایسے تخلیقی ذہن کی تلاش میں ہے جو مشرق کو ایلیویٹ کر کے مغرب کی سطح تک لے جائے، اور اس کی ایلیویشن محض فیشن میں نہ ہو بلکہ پیشن میں ہو، جیسا کہ راشد ہمیشہ ایک پیشن کا پوئٹ ہے، اور اس کو شاعروں کا شاعر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ راشد اپنے اسلوب میں اور اپنے فن میں اقبال کے بعد ایسا یکتا آدمی ہے کہ اس جیسے 2-3 لوگ ہی ہمیں اپنی نظم میں ملتے ہیں، جیسے ضیاء جلندری ہیں، جیسے مجید امجد ہے، جیسے فیض صاحب ہیں۔ لیکن راشد فکری سطح پر، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ان لوگوں سے بالکل مختلف کھڑا۔ ضیاء صاحب کے یہاں نئے آدمی کا مسئلہ ہے، ماڈرن آدمی کا مسئلہ ہے۔ راشد کے یہاں ماڈرن آدمی کا پرابلم نہیں ہے، راشد کے یہاں دیہی اور تمدنی حوالے یہ دونوں آتے ہیں، اور ان دونوں حوالوں کو استعمال وہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک نسل کے خواب دوسری نسل تک منتقل ہونے چاہیے، ایک نسل کا تخلیقی وفور دوسری نسل تک پہنچنا چاہیے۔ جیسے وہ نوجوان کوزہ گر کی بات کرتا ہے حسن کوزہ گر میں، اور پھر یہ بات کرتا ہے کہ اس پوٹینشل کو پہچاننے والے کوئی بھی نہیں ہے، اس پوٹینشل کو بلکہ اس پوٹینشل کے باہر کیا ہے اس کو پہچاننے والے بھی نہیں ہے۔ مثلا بے دل کہتے ہیں کہ دل اگر می داشت وسط بھی نشان بودین چمن، رنگے میں بیرون نشست از بس کے مینا تنگ بود۔ تو راشد کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں کبھی جام و مینا کی لم تک نہ پہنچی۔ یہ ریزوں کی تہذیب پالیں تو پالیں، حسن کوزہ گر کو کہاں لا سکیں کہ آرکائیوز جو ہیں، وہ کہتا ہے کہ ہم اتنے فریگمنٹڈ ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سالم صورت میں دیکھ ہی نہیں سکتے، بلکہ آئینہ جب ٹوٹ جاتا ہے تو اس میں اگرچہ مکمل صورت دکھائی دیتی ہے لیکن ایک موزیک کی طرح، جس طرح پینٹنگ کو دیکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو راشد بنیادی طور پر اس تخلیقی جوہر کا آدمی ہے جو عاشقی بھی سکھاتا ہے، جو تہذیبی لگاؤ سکھاتا ہے۔ یہ راشد کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ وہ تہذیبی لگاؤ سکھاتا ہے، اپنی تہذیب کے ساتھ لگاؤ سکھاتا ہے اور اس کو آن کرتا ہے، لیکن اس کی ناکردہ کاریوں پر کوڑتا ہے۔ اچھا، اب اس کے یہاں آپ اس نے سونٹ بھی لکھا، مختلف حیتوں میں اس نے نظمیں لکھی۔ میں نے پچھلی بار بھی عرض کیا تھا کہ راشد غیر ضروری طور پر قافیہ لے آتے ہیں، جیسے وہ میں نے اس کے میرے بھی کچھ خواب کی لائنیں پڑھی تھی، تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہ لفظوں کی تکرار جو ہوتی ہے وہ حسن نہیں بنتی راشد کے یہاں، بلکہ وہ عیب کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ باقی نظم نگاروں کے مقابلے میں راشد کا اختصاص کیا ہے؟ وہ راشد کا اسلوب ہے، وہ اس کا گرینجر ہے جو اقبال سے تو کم ہے لیکن باقی کسی شاعر سے کم نہیں۔ ٹھیک ہے کہ راشد کے بعد ہمارا فنی سطح پر جو بڑا شاعر جس کو کہنا چاہیے وہ اختر حسین جعفری ہے، ویسی لائن راشد نہیں بنا سکا، اور جتنا میٹھی شاعری ہے اختر حسین جعفری کی، راشد کی شاعری اتنی میٹھی تو نہیں ہے لیکن وسیع اس سے زیادہ ہے۔ اختر حسین جعفری استعارہ کربلا کو استعمال کرتے ہیں اور بھٹو تک یا بھٹو سے استعارہ کربلا تک آپ،
اور تخلیقی وفور کی بات کرتے ہیں۔ وہ دن اوروں نے دیکھے جب سخن کی پرورش عشق غم سادہ سے ہوتی تھی، کھلے تاگے وریدیں جوڑنا آسان ہوتا تھا، اور اب سرشک خون رخ مضمون پہ چلتا ہے تو ایک راستہ نکلتا ہے۔ وہ بالکل ایک اور انتہائی خوبصورت لائنیں۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اور اس میں گفتگو میں بعد میں کروں گا کہ آئینہ خانہ پوری نظم ہے یا نہیں، میرے نزدیک تو ایک پوری نظم ہے وہ۔ اس کے جو 26 کینٹوز ہیں ان کو اگر محنت کے ساتھ پڑھا جائے، اور وہ محنت کرنی چاہیے کسی بھی اعلیٰ شاعر کو پڑھتے ہوئے، وہ ایک پوری نظم۔ بہرحال راشد جو ہیں وہ تہذیبی بازیافت کے اس سلسلے کے شاعر ہیں جس سلسلے کے شاعر اولین شاعر اقبال ہوئے۔ راشد کا اسلوب ان جیسا اس لیے نہیں ہے، راشد اقبال سے بہت متاثر ہے، راشد پر اقبال کے اثرات آپ کو اس کی لائنوں میں نظر آئیں گے۔ جسم کی یہ کارگاہ ہیں جن کا ہیزم آپ بن جاتے ہیں ہم، کون سی الجھن کو سلجھاتے ہیں ہم۔ پھر راشد اصیل مشرقی تلمیح استعمال کرتا، حضرت سلمان ان کے حوالے سے، یوسف کے حوالے سے، جناب نوح کے حوالے سے، اچھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، لیکن وہ ایسا کام عقیدتاً نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کو تہذیبی ضرورت کے تحت استعمال کرتا ہے۔ جیسے فیض صاحب جب لکھتے ہیں، جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے، ہم دیکھیں گے مشہور جو فیض صاحب کی ایک نظم ہے، تو فیض صاحب جو ہے وہ القاریہ ملقاریہ کو اسٹریٹجیکلی استعمال کر رہے ہیں، وہ ایز اے بلیور اس کو استعمال نہیں کر رہے۔ اسی طرح راشد جب ابو لہب کی شادی لکھتا ہے تو وہ تہذیبی اور کلچرل سطح پر تک اس کو لے کے آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ابو لہب کا دشمن ہے، یا اگر وہ آپ مرگ اسرافیل پر آنسو بہاؤ، وہ نظم اگر آپ دیکھیں، یا اس کی وہ جو دوسری نظم ہے سلیمان سربزانو اور سبابیرہ، وہ دیکھیں آپ، تو آپ کو یہ لگے گا کہ راشد نے بنیادی طور پر ارنمو اور حمورابی اور ابن رشد کو آئیڈیلائز کیا ہوا ہے باقاعدہ، اور اس کی نظمیں اس کی گواہی دیتی ہیں۔ وہ مشرق سے محبت اس کی تہذیبی جڑوں اور اپنے عظیم تہذیبی متون کی وجہ سے کرتا ہے۔ فارسی سے اس نے ایک پوری داستان لے کے اس کو منظوم کر دی۔ راشد کی داستانوں میں دلچسپی ایک واضح بات ہے۔ اچھا پھر فارسی کے شعراء کا ترجمہ جو راشد نے کیا، وہ جو انجمن ترقی اردو نے، مجلس ترقی ادب نے، مجلس ترقی ادب والوں نے وہ ترجمے چھاپے، وہ کتاب چھاپی، تو اس میں آپ دیکھیے کہ راشد فروغ فروخزاد تک، نادر پور، احمد شاملو، ایرج مرزا اور باقی جو لوگ ہیں ان کے ترجمے راشد نے کیے، اور وہ مطلب بہتر ترجمے، ایسا نہیں ہے کہ ان کی بہت زیادہ داد دی جا سکتی، لیکن وہ اپنے معاصر ادب سے، انگریزی سے اور فارسی ادب سے آگاہ تھا، اور اردو سے تو خواہ بخواہ ہی آگاہ تھا، ظاہر ہے اس نے ایک، لیکن اردو ادب کی جو انٹلیکچول روایت ہے، ایتھیزم کی جو انٹلیکچول روایت ہے، راشد اس کے نمائندے ہیں۔ بجائے یہ کہ راشد کلامی ہوں، وہ فلسفے کی آدمی، کلامی نہیں ہے۔ اقبال کلامی ہے، بہت ساری کتابیں لکھنے کے باوجود، دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، یا ان کی ڈائری ریفلیکشنز ہے، یا ان کی پی ایچ ڈی دا ڈیولپمنٹ آف میٹافزکس ان پرشیا، یہ ہے، یہ لکھنے کے باوجود اقبال علم الکلام کے آدمی، وہ فلسفے کے آدمی نہیں ہے۔ اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ راشد جو ہے وہ اقبال سے بڑا شاعر ہے۔ ظاہر ہے جس فنی اور فکری معراج پر ہے اقبال،
جہاں وہ اس مابعد طبیعتی روح کو بھی فن بنا لیتا ہے. اقبال کے لیے یہ ممکن ہے، راشد کے لیے یہ گمان ہے، اور وہ کہتا بھی ہے گمان کا ممکن جو تو ہے میں ہوں. اچھا، پھر وہ یہ کہتا ہے کہ خدا کی طرح اپنے فن کے خدا ہم. تو اس کو یہ ادراک ہے کہ وہ کس سطح کا شاعر، کتنا بالیدہ شاعر ہے، اس کو یہ ادراک ہے. انگریزی کے بہت سارے حوالے آپ کو اس کی نظموں میں ملیں گے، خصوصاً ٹی ایس ایلیٹ سے کتنا وہ متاثر ہے. ایزرا پاؤنڈ کی جو تحریک تھی جو صرف 2 سال رہی، اگر امیجسٹوں کو یہ پتہ چل جائے تو شاید انہیں موت آ جائے کہ 1912 کے بعد وہ واٹسزم کی طرف چلا گیا. 2 قسم کے امیجز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ایڈیوگرام اور ایک ہوتا ہے وارٹیکس. شروع میں ایزرا پاؤنڈ ایڈیوگرام کے ارد گرد گھومتا رہا، بعد میں پھر اس نے وارٹیکس یعنی بھمر، سینٹر آف دا یونیورس، سینٹر آف دا اوشن، سینٹر آف دا یو میں سے ورلڈ، وہ واٹسزم کی طرف چلا گیا، جس میں بنیادی طور پر ایک امیج ہوتا ہے جس کے گرد ساری نظم گھومتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک بے چین روح ہے ایزرا پاؤنڈ. وہ تو کبھی کسی طرف نکل جاتا ہے، کبھی پیزا کینٹوز، کبھی چائنا کینٹوز، کبھی جیپنیز کے، پوری دنیا کے ادب کے حوالے وہ دیتا ہے اپنے کینٹوز میں. اسی لیے بہت ہی مشکل شاعر ہے ایزرا پاؤنڈ. راشد کو مشکل بنا دیا گیا، مشکل تھا نہیں راشد. جو غلط قسم کی انٹرپریٹیشنز راشد کی گئیں، مثلا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے فیض کے اور راشد کے اور منٹو کے ختمے کرنے کی کوشش کی، اور یہ کوئی روا نہیں ہے. جو جس نقطۂ نظر کا آدمی ہے اس کو اس نقطۂ نظر کے ساتھ دیکھنا ایک اور بات ہے، اور نیوٹرل ہو کے دیکھنا ایک جینوئن نقاد کی ذمہ داری ہے، جو راشد کو نہیں دیکھا. بعض لوگوں نے راشد کو اتنا گھٹایا کہ بالکل گھٹا دیا، بعض لوگوں نے اتنا بڑھایا کہ بالکل بڑھا دیا. مثلا آفتاب صاحب کی جو کتاب ہے شاعروں کا شاعر راشد کے حوالے سے، اس میں غیر ضروری طور پہ راشد کو اٹھایا انہوں نے، اور پھر گرایا جو تو خواجہ زکریا نے بالکل ہی گرا دیا مجید امجد کے مقابلے میں. حالانکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ زندگی ہے زندگی، میں تیرے در پر کھڑا ہوں خرقہ پوش و پابگل پر، راشد کے واضح اثرات موجود ہیں. صرف 2-3 لائنیں ایسی ہیں جو مجید امجد کے اپنے اسلوب ہیں. تو ایڈیوگرام سے وارٹیکس تک کا اس کا سفر جو 1912 میں ختم بھی ہو گیا ایزرا پاؤنڈ، جس پہ ایلیٹ وغیرہ اور ولیم فورڈ ولیم یہ لوگ اور اسٹیفن ویلس وغیرہ سے، ویلس اسٹیون سوری، یہ لوگ اس کے ساتھ شامل، ہلڈا ڈول لٹل وہ دا پوئٹری کی جو ایڈیٹر تھی وہ شامل تھی. تو راشد کو کوئی ناقد نہیں ملا بنیادی طور، جو راشد کے مشرق سے تعلق کو سمجھے اور سمجھائے. وہ تعلق عجیب ایک لو ہیٹ کا ہے، اس میں لو زیادہ ہے. جب وہ مشرق پر طنز کرتا ہے تو یہ نہیں کہ مشرق کی دشمنی کر رہا ہے، بلکہ وہ مشرق کے ان گوشوں کو اکسانے میں اور اجاگر کرنے میں منہمک تھا جو ہمیں ہمارا اصلی چہرہ دکھاتے ہیں، وہ چہرہ جو انگریزوں نے مسخ کر کے دکھایا. تو آج کے لیے